بعد نیو اسٹارٹ پہ کرنے تھا. معزز صافی حضرات، ہم آپ لوگوں کے مشکور ہے کہ آپ لوگ ہماری پریس کانفرنس کو کوریج کرنے کے لیے آئے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنو گے. صافی حضرات، DGI/SPR کے ترجمان نے اپنے پریس بریفنگ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، ان کے نام بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں موجود ہے، اور بلوچستان کے علاقے مچھ اور گوادر میں فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارے جانے والے ودود سیتکزئی اور کریم جان کے نام بھی لاپتہ افراد کے لسٹ میں شامل تھے. معزز صافی حضرات، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ایک غیر سیاسی تنظیم ہے. ہمارے تنظیم کے سیاسی عزائم بھی نہیں ہے، اور ہم بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف 2009 سے BBMP کے پلیٹ فارم سے پرامن اور ملکی قوانین کے تحت جہد کرتے آ رہے ہیں. اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ DGI/SPR نے لاپتہ افراد کے حوالے سے جو الزامات لگائے ہیں، ہم ثبوت کے ساتھ ان کا جواب دیں. معزز صافی حضرات، DGI/SPR نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ مچھ میں فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارے جانے والے ودود سیتکزئی اور گوادر میں مارے جانے والے کریم جان کے نام لاپتہ افراد کے فہرست میں شامل تھے، جسے ہم تنظیمی سطح پر مسترد کرتے ہیں. بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ودود سیتکزئی 12 اگست 2022 میں جبری گمشدگی کا شکار ہوا تھا، اور 9 فروری 2023 میں بازیاب ہوئے. ان کی بازیابی کی تصدیق BBMP اور ان کے اہل خانہ نے کیا تھا، جو ریکارڈ پر موجود ہے. ودود سیتکزئی بازیابی کے بعد اس کے اہل خانہ سمیت کسی بھی تنظیم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جبری لاپتہ ہے، اور نہ ہی کسی تنظیم کے لاپتہ فہرست میں اس کا نام شامل تھا. ودود سیتکزئی اپنے بازیابی کے بعد کب اور کس طرح BLA کو جوائن کیا تھا، اس حوالے سے ہمیں علم نہیں. معزز صافی حضرات، کریم جان کو فورسز نے 23 مئی 2022 میں جبری لاپتہ کیا تھا. 31 جولائی 2022 کو CTD کی طرف سے ان پر دھماکہ خیز مواد رکھنے کا الزام لگا کر ان کی گرفتاری ظاہر کی تھی. تاہم ان کی جبری گمشدگی کی ناقابل تردید شواہد کی وجہ سے عدالت نے انہیں تمام الزامات سے بجا طور پر بری کر دیا، اور 17 اگست 2022 کو عدالت کے حکم پر کریم جان کو رہا کیا گیا. کریم جان کے رہائی کے بعد اس کے اہل خانہ اور نہ ہی کسی تنظیم نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جبری لاپتہ ہے، اور نہ ہی لاپتہ افراد کی فہرست میں ان کا نام شامل تھا. معزز صافی حضرات، DGI/SPR نے اپنے پریس بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام بھی مسنگ پرسن کی فہرست میں شامل ہے. فوج کے ترجمان کے اس الزام کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں، اور ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایسے شخص کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہو، یا وہ بلوچ مسلح تنظیموں کا حصہ بن کر ریاست کے خلاف لڑ رہا ہو. ہم آپ معزز صافی حضرات کو سرفراز بنگلوزئی کے سلیم صافی کے ساتھ ہونے والے ایک انٹرویو کا مثال دیتے ہیں، جہاں پر سرفراز بنگلوزئی کہتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے. تو سلیم صافی ان سے سوال کرتا ہے
کہ ایک ایسے شخص کا نام بتا دے جو افغانستان میں بیٹھا ہے اور اس کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ تو سرفراز بنگلوزئی کہتا ہے کہ سفیر بلوچ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نام لاپتہ افراد کے فہرست میں شامل ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ سفیر بلوچ لاپتہ ہے اور نہ ہی اس کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے، بلکہ سفیر بلوچ کا بھائی جمیل سرپرہ لاپتہ ہے۔ دیکھیں، سرفراز بنگلوزئی 15 سال سے بلوچ مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ منسلک رہا اور افغانستان بھی چلا گیا تھا۔ اب وہ ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہے، لیکن ایک بھی ایسے شخص کا نام ثابت نہ کر سکا کہ وہ ملک سے باہر بیٹھا ہو اور اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ وہ لاپتہ ہے۔ معزز صحافی حضرات، 1976 میں سردار عطا اللہ کے بیٹے اسد اللہ مینگل کو ان کے ایک دوست احمد شاہ کرد کے ساتھ حساس اداروں نے شدید تشدد کے بعد غیر قانونی طریقے سے حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا، جو بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا رپورٹ ہونے والا پہلا کیس ہے۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ جب اس نے ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہوں سے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ اسد اللہ مینگل اور اس کا دوست زندہ ہے یا نہیں، اگر زندہ ہے تو وہ کس ادارے کے حراست میں ہے۔ ذوالفقار بھٹو نے اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ انہیں طاقتور اداروں کے سربراہوں کی طرف سے یہ جواب ملا کہ اسد اللہ مینگل کے خاندان کو بتایا جائے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ افغانستان چلا گیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، اگر دیکھا جائے اب بھی 50 سال گزرنے کے باوجود بھی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ریاستی ادارے یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ لاپتہ افراد بیرون ملک چلے گئے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بلوچ مزاحمتی تنظیموں کا حصہ ہو کر ریاست کے خلاف مسلح کارروائیاں کر رہے ہیں۔ DGISPR کے بریفنگ سے کچھ دن پہلے بلوچستان کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے پریس بریفنگ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے وہی باتیں کی تھی جو DGISPR نے اپنے پریس بریفنگ میں کی ہے۔ اس سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے صوبائی و وفاقی حکومت اور ملک کے طاقتور ادارے ایک پیج پر ہے، اور وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنانے، جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو ملکی قوانین کے تحت حل کرانے کے حوالے سے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو منفی پروپیگنڈے کے ذریعے خراب اور مزید پیچیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ملکی سلامتی کے نام پر بلوچستان میں بھرپور طاقت کا استعمال کیا جائے گا، جبری گمشدگیوں میں مزید تیزی لائی جائے گی اور پہلے سے لاپتہ کیے گئے افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کر کے مقابلے کا نام دیا جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ لوگوں کے ذریعے ایک دفعہ پھر ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہوں، صوبائی و وفاقی حکومت کو کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں طاقت کے استعمال، جبری گمشدگیوں، لاپتہ افراد کی عدم بازیابی اور لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کی وجہ سے اہل بلوچستان کے دلوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ریاستی اداروں کے ان ماورائے آئین اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انسانیت سوز مظالم کے خلاف بلوچستان میں خواتین و بچے، بوڑھے اور نوجوان سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگ شدید احتجاج کر کے اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس لیے طاقتور اداروں کے سربراہوں اور صوبائی اور وفاقی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں طاقت کے استعمال اور ماورائے آئین اقدامات سے بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے۔ اس لیے ہم ایک دفعہ پھر
ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہوں اور صوبائی وفاقی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچستان میں طاقت کے استعمال سے گریز کرے۔ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اسے سیاسی طریقے سے حل کرنے کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے۔ لاپتہ افراد کے مسئلے کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے سے گریز کرے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کو فوری طور پر یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے۔ جن لاپتہ افراد پہ الزام ہے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ جو ریاست کے مجرم ہے انہیں عدالت کے ذریعے سزا دی جائے اور لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کرنے کے سلسلے کو بند کیا جائے اور جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو ملکی قوانین کے تحت حل کرانے کے حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔